طالبان نے افغانستان کے 10 سے زیادہ اہم صوبوں پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا ہے اور اب اگلے 90 دنوں میں پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ مکمل ہو جائے گا، یہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ افغان حکومت نے اپنی لگاتار شکست اور ناکامی کے بعد اپنے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے۔ افغان کے وزیر خارجہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہر چیز غلط سمت میں چل پڑی ہے اور طالبان توقع سے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں اور بہت جلد کابل پر قابض ہو سکتے ہیں۔ رائٹرز اور معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی خفیہ اداروں کے حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ طالبان آئندہ 90 دن کے اندر ہی افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قابض ہو سکتے ہیں، یعنی پہلے جو اندازہ لگایا گیا تھا اور پیشن گوئی کی جا رہی تھی، اس سے بھی بہت پہلے کابل پر طالبان اپنی جیت کا پرچم لہرا سکتے ہیں۔ طالبان گزشتہ جمعے سے اب تک افغانستان کے 9 صوبوں کی راجدھانی پر قبضہ کر چکے ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے کے ایک سینئر افسر جو حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، رائٹرز کو بتایا کہ طالبان 30 دن کے اندر کابل کا محاصرہ کر کے اسے باقی ملک سے الگ کر سکتے ہیں۔ ایک اور امریکی افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ افغانستان میں ہر چیز غلط سمت میں جا رہی ہے۔ یہ نئی پیشن گوئی کہ کابل اتنی جلدی طالبان کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، اس حوالے سے ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے قبل جون میں انٹیلی جنس کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ افغان دارالحکومت 6 ماہ میں اس گروہ کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ گزشتہ روز ہی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ انہیں افغانستان سے فوجی انخلا کے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہے اور افغانستان کی لڑائی لڑنے اور اس کا دفاع کرنے کی ذمہ داری اب افغان رہنماؤں پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے 1 ٹریلین سے بھی زیادہ کی رقم خرچ کی ہے اور وہ اب بھی اپنے وہ تمام وعدے پورا کر رہا ہے جو اس نے افغان حکومت سے کیے تھے، جیسے قریبی فضائی مدد پہنچانا، افغان فوجیوں کو کھانے پینے اور ساز و سامان کے ساتھ ہی تنخواہیں دینا وغیرہ۔ لیکن افغان رہنماؤں کو ایک ساتھ آنا ہوگا، انہیں اب اپنے لیے خود ہی لڑنا ہوگا۔ طالبان نے اب تک بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی 9 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان میں کل 34 صوبے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کو دن بھر غزنی اور قندھار جیسے علاقوں میں شدید لڑائی جاری رہی، جس میں زبردست جانی نقصانات کی اطلاع ہے۔ جن علاقوں پر طالبان نے اب تک قبضہ کیا ہے، ان میں بیشتر علاقوں میں مختصر سی لڑائی کے بعد ہی افغان فوج نے راہ فرار اختیار کر لی، جس کی وجہ سے طالبان کو کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ صورتحال کی سنگینی کے مد نظر افغان صدر محمد اشرف غنی نے فوجی سربراہ جنرل ولی محمد احمد زئی کو ہٹا کر ان کی جگہ نیا فوجی سربراہ مقرر کیا ہے اور اب ہیبت اللہ علی زئی افغان فوج کے نئے چیف آف اسٹاف ہیں۔ ہیبت اللہ علی زئی کے سامنے ملک کے مختلف حصوں میں طالبان کے شدید حملوں سے نپٹنے کا ایک بڑا چیلنج کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ سابق فوجی سربراہ ولی محمد احمد زئی کو بھی 2 ماہ قبل ہی چیف آف اسٹاف مقرر کیا گیا تھا، تاہم جس تیزی سے طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور آئے دن جو خبریں آ رہی ہیں کہ مختصر سی لڑائی کے بعد ہی افغان فورسز راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے ولی محمد زئی پر بھی نکتہ چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے حکومت نے مزار شریف کے 3 کور کمانڈر کو بھی برطرف کر دیا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب طالبان ایبک پر قبضے کے بعد ملک کے سب سے بڑے شہر مزار شریف کی جانب بڑھ رہے ہیں، صدر اشرف غنی نے مقامی قبائل اور اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے بدھ کے روز مزار شریف کا دورہ کیا۔ روایتی طور پر مزار شریف کا علاقہ طالبان کے خلاف رہا ہے۔ اشرف غنی نے مزار شریف میں وہاں کے مقامی ازبک قبائلی لیڈر عبدالرشید دوستم اور معروف مقامی تاجک لیڈر محمد نور سے ملاقات کی اور شہر کے دفاع میں تبادلہ خیال کیا۔ مقامی میڈیا میں جنرل دوستم کے حوالے سے ایک بیان شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان شمالی علاقوں میں کئی بار آئے ہیں، تاہم وہ ہمیشہ پھنس کر ہی گئے ہیں۔ اشرف غنی اب جن قبائلی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہی کو وہ گزشتہ 4 برسوں سے پوری طرح سے نظر انداز کرتے رہے تھے۔ ایسا وہ بھی اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے، تاہم اب ضرورت پڑنے پر انہی کے پاس پہنچے ہیں۔ پچھلے دنوں افغان صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ وہ طالبان سے مقابلے کے لیے علاقائی ملیشیا سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے افغان شہریوں سے ملک کے جمہوری تانے بانے کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی بھی اپیل کی تھی۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت حکومتی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔
جس میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 1000 سے بھی زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ تاہم اس میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین متاثر ہو رہی ہیں۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔